بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم استغفار کے تعلق سے دوسری ویڈیو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ استغفار پڑھنا کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے، اور اللہ نے کب کب استغفار پڑھنے کا حکم دیا اور کیسے پڑھنے کا حکم دیا ہم نے بتایا۔ اب اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ استغفار پڑھنے پر اللہ کیا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ استغفار کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی میں چین، سکون، عافیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ پوری زندگی کا چین، سکون، عافیت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، کہ اللہ زندگی کا چین اور سکون عطا فرماتے ہیں۔ کب تک؟ اِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، وہ زندہ رہنے تک اللہ تعالیٰ چین، سکون، عافیت والی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہماری جسمانی کمزوری ہے، ہمارے جسم میں کمزوری ہے، یا مالی اعتبار سے ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، یا اسی طرح خاندانی اعتبار سے ہم کمزور ہیں، یا قوم کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں، تو جو کثرت سے استغفار پڑھتے ہیں اللہ یہ تمام کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرماتے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اللہ قرآن میں فرما۔ اور کثرت سے استغفار پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے یہاں بارش ہو، اللہ بارش برسائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے۔ اور اگر کوئی مالدار ہونا چاہتا ہے، غربت سے نجات پانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار پڑھے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو لڑکا چاہیے یا اولاد بالکل نہیں ہو رہی ہے، اولاد کی تمنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار پڑھے۔ اور اسی طرح اگر کسی کی کھیتی اناج نہیں دیتی ہے، فصل نہیں اگاتی ہے، یا ہری بھری نہیں ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی کو ہری بھری فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی جو ہے پانی کا طلبگار ہے، کنواں کھود رہا ہے یا بور مار رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے کثرت سے استغفار پڑھے، اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں پانی عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں سورہ نوح میں اللہ نے اس کو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور فرمایا کہ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مالوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے، تمہیں لڑکے عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری کھیتیوں کو ہری بھری ہم کر دیں گے، سرسبز و شاداب کر دیں گے، اور تمہارے لیے پانی کی نہریں بہا دیں گے۔ اور استغفار پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں کہ اس کی ایک دعا بھی رد نہیں ہوتی، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ کتابوں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، شام کا وقت ہو گیا تو نماز کے لیے رک گئے ایک مسجد میں، نماز پڑھی، تو اب لوگ چلے گئے، تو سفر میں آگے جانا تھا تو سوچا کہ مسجد میں قیام کروں، لیکن مسجد کا جو مؤذن تھا اس نے کہا کہ یہاں قیام کرنے کی اجازت نہیں، آپ مسجد سے باہر چلے جاؤ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں کہ میرا کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ پھر بھی جو ہے جب اس نے اصرار کیا تو مسجد کے باہر نکلے تو دیکھا کہ وہاں ایک نان بھائی تھا روٹیاں بنانے والا، اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بلا لیا، وہ پہچانتا نہیں تھا، تو اس کے پاس بیٹھے تو وہاں ایک عمل دیکھا اس نوجوان کا کہ وہ جب بھی روٹی جو ہے، جب پیڑے سے روٹی توڑتا ہے، روٹی آٹے سے جو پیڑا بنانے کے لیے آٹا نکالتا ہے تو استغفر اللہ کہتا ہے، جب روٹی بناتا ہے تو استغفر اللہ کہتا ہے، جب تنور میں لگاتا ہے تو استغفر اللہ کہتا ہے، جب نکالتا ہے تو استغفر اللہ کہتا ہے۔
بہت دیر تک جب یہ دیکھا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے. تو اس نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی دیر سے تمہارا جو ہے ایک عمل چل رہا. اس نے کہا میرا عمل یہ اب سے نہیں ہے، 10 سال سے میرا یہ عمل ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا. انہوں نے پوچھا کہ کیسے؟ کہا کہ میں نے جتنی بھی دعا کی میری ایک دعا بھی آج تک رد نہیں ہوئی ہے، ایک دعا میری ابھی قبول نہیں ہوئی باقی ہے. میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ امام وقت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات کرا دے، لیکن میری مصروفیت کی وجہ سے میں ان کے پاس نہیں جا سکتا، میری ایک دعا جو ہے ابھی قبول نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ مبارک کرے، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اللہ نے تیری وہ دعا بھی قبول فرما لی. تو پتہ چلا کہ استغفار کی کثرت سے اللہ مستجاب الدعوات بناتے ہیں. یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ خوب استغفار پڑھیں. حدیث میں استغفار پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے رمضان میں کثرت سے، تو ہم خوب استغفار پڑھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.